نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ کو ایمان، صحت، تقوی، عافیت اور سلامتی سے رکھے۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے بہت پیاری حدیث مبارکہ۔ اس کے بعد لسانی مخارج میں آج ہم دو لسانی مخارج کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک ہیں حروف لہاتیہ اور دوسرے ہیں حروف شجریہ۔ صلہ رحمی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کے نشان قدم باقی رہیں تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے اور بہت خوبصورت پیغام دیتی ہے۔ آئیے اسے آسان انداز میں سمجھتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر یا نیک نامی یا اثر ان میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور تعلقات جوڑے رکھے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دو کاموں میں برکت ہو، ایک رزق میں اضافہ، نمبر دو عمر میں برکت۔ رزق میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ صلہ رحمی کے ذریعے۔ رزق سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے یہاں رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، رزق میں آپ کا مال، روزی، آپ کی اولاد، آپ کے والدین، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں وہ، اس کے علاوہ آپ کی بہترین صلاحیتیں، اس کے علاوہ آپ کی خوشحالی، آپ کی اچھے ساتھی، یہ سب آپ کے رزق میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح عمر میں برکت، اس سے کیا مراد ہے کہ زندگی میں خیر ہو، سکون ہو، اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق ملتی رہے، یہ آتا ہے عمر میں برکت۔ یعنی رزق میں اضافہ، یعنی اللہ اس کے مال، روزی اور اولاد اور نعمتیں اور اچھی صلاحیتیں، والدین، ان سب میں اللہ پاک برکت عطا فرماتا ہے۔ اور عمر میں برکت یعنی زندگی میں خیر، سکون اور نیک کاموں کی توفیق ملنا، یہ ہے عمر سے برکت۔ اور صلہ رحمی کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرنا، ان کی مدد کرنا، ان سے اچھا برتاؤ کرنا، ان سے تعلقات نہ توڑنا، ان سے ملتے جلتے رہنا، اگر وہ ناراض ہوں ان کو منا لینا۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو اور ہماری زندگی اچھی گزرے تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ صلہ رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے کہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ ہم نے حدیث پاک سے جانا کہ اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور زندگی میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت اور اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے رزق اور ہماری عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اب تک کیا پڑھ چکے ہیں مخارج کے بیان میں سے۔ دیکھیے ہم نے سب سے پہلے مخارج کی تعریف دیکھی، لغوی اور اصطلاحی معنی دیکھا، مخارج کی اہمیت دیکھی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس کے بعد ہم نے اصول مخارج شروع کیے۔ اصول مخارج 5 ہوتے ہیں: حلق، لسان، شفتان، جوف دہن اور خشوم۔ ان 5 کو ہم 1 بائی 1 دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ حلق یعنی
पहला असले मखरज, पहला असूल मखारिज जिसको कहते हैं असले अव्वल, ये हम देख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हलक क्या होता है? गले का अंदरूनी हिस्सा, इसके 3 मखारिज होते हैं, अक्सा हलक, वस्ते हलक और अदना हलक, जिनसे 6 हरूफ अदा होते हैं, हमजा हा, आइन हा और गैन खा। ठीक है, अक्सा हलक से हमजा और हा निकलते हैं, उसके बाद वस्ते हलक से आइन और हा निकलते हैं और अदना हलक से गैन और खा अदा होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा असूल महारिज लिसान को शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके महारिज देखने से पहले हमने सबसे पहले दांतों के नाम, उनकी लोकेशन, दाढ़ों के नाम, तादाद और उनकी लोकेशन को जाना। उसके बाद हमने ज़ुबान के हिस्से देखे। ठीक है, ये सब जानना क्यों ज़रूरी था? इसलिए ज़रूरी था कि लिसानी मखारिज में दांतों का इस्तेमाल होता है, दाढ़ों का इस्तेमाल होता है, ज़ुबान के मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ हरूफ अदा होते हैं। इसलिए हमने लिसानी मखारिज शुरू करने से पहले दांतों और दाढ़ों के नाम, तादाद और उनकी लोकेशन को समझा, उसके बाद ज़ुबान के हिस्सों को देखा। अब हमें लिसानी मखारिज को समझना, उनको याद करना आसान होगा। ठीक है, आज के लिसानी मखारिज में इंशाअल्लाह हम देखेंगे हरूफ लिहातिया और हरूफ सजरिया। सबसे पहले देखते हैं हरूफ लिहातिया। हरूफ लिहातिया क्या होते हैं? हरूफ लिहातिया, इनका मखरज है अक्सा लिसान, यानी ज़ुबान की जड़, यानी असले लिसान। देखिए, अक्सा लिसान के 3 नाम हैं, अक्सा लिसान, ज़ुबान की जड़ और असले लिसान। अब यहाँ से हमारे 2 मखारिज हैं और 2 ही हरूफ अदा होते हैं। ठीक है, पहला मखरज देखते हैं हम हरूफ लिहातिया में से। यहाँ देखिए, हरूफ लिहातिया, इनको लिहातिया क्यों कहा जाता है? वो हरूफ जो कव्वे के मुत्तसिल ज़ुबान की जड़ और तालु से अदा हों। देखें, ये हरूफ जो हैं हमारे जो कव्वे से मुत्तसिल ज़ुबान की जड़ है, अक्सा लिसान, असले लिसान, इससे और तालु से अदा होते हैं। इसके बिलमुकाबिल तालु से, यानी ज़ुबान की जड़ और बिलमुकाबिल तालु से जो अदा होते हैं, उनको कहते हैं हरूफ लिहातिया। यानी कव्वे के पास से अदा होने वाले हरूफ को हरूफ लिहातिया कहा जाता है, और इनका दूसरा नाम है हरूफ लहविया। ठीक है, कव्वा क्या होता है? आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। ये जो आप अपने हलक को भी खोलिए, मुंह को खोलिए, तो देखिए सामने आपको एक गोश्त का टुकड़ा सा लटकता नज़र आता है। ठीक है, इसको कहते हैं कव्वा। देखिए, इनका नाम लिहातिया क्यों रखा गया है? इनका नाम लिहातिया या लहविया इसलिए रखा गया है क्योंकि ये हरूफ लिहात से निकलते हैं। लिहात यानी कव्वे से निकलते हैं। लिहात क्या होता है? कव्वा क्या होता है? देखिए, ज़ुबान के आखिर पर ख़त्म होने वाले गोश्त के टुकड़े को लिहात कहते हैं। ये देखिए, आपकी ज़ुबान के आखिर पर एक गोश्त का टुकड़ा नज़र आ रहा है ना, जिसको कव्वा कहते हैं उर्दू ज़ुबान में, इसको अरबी में लिहात कहते हैं। अब क्योंकि इन हरूफ का ताल्लुक मुंह के इस हिस्से से है, इसलिए इनको हरूफ लिहातिया कहा जाता है। ठीक है, अब हरूफ लिहातिया कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? कौफ और काफ। अब अक्सा लिसान से क्योंकि ये अदा हो रहे हैं, हमने क्या कहा? इनका मखरज क्या है? अक्सा लिसान, ज़ुबान की जड़ या असले लिसान। अब ये हरूफ जो हैं ये यहाँ से अदा हो रहे हैं, इसलिए याद रखिए कि हरूफ लिहातिया में 2 मखारिज हैं और 2 हरूफ हैं। 2 मखारिज कैसे? पहला मखरज देखते हैं कौफ का, क्योंकि 2 हरूफ है ना, कौफ का अपना मखरज है और काफ का अपना मखरज है। अब हम जब हरूफ 2 हैं तो फिर इनके मखारिज भी 2 हैं। वो 2 मखारिज कैसे हैं देखते हैं। कौफ का मखरज क्या है? अक्सा लिसान यानी ज़ुबान की जड़ यानी असले लिसान जब बिल मुकाबिल ऊपर के तालु से मिले, ऊपर के तालु की जानिब उठे, यानी
तालु का नरम हिस्सा जो कव्वे से मिला हुआ है इससे लगे तो फिर कौफ अदा होता है। ठीक है, ये है हमारा कौफ का मखरिज। कौफ हमेशा पुर अदा होता है। पुर का मतलब क्या है? यानी हर हाल में मोटा पड़ा जाता है। आपको याद होगा हमने हरूफ मुस्तालिया पहले दिन से हम देख रहे हैं, हरूफ मुस्तालिया पुर हरूफ को कहते हैं। हर हाल में मोटे पड़े जाने वाले हरूफ को हरूफ मुस्तालिया कहते हैं, जिनका मजमुआ खुस्सा ज़ग़्तिन किज़, यानी ये 7 हरूफ का मजमुआ है। खुस्सा ज़ग़्तिन किज़, इन 7 हरूफ को हरूफ मुस्तालिया कहते हैं और इन्हीं में से कौफ है, किज़, कौफ 2 नुक्तों वाली कौफ, इसीलिए कौफ हमेशा पुर पढ़ा जाता है। ठीक है, अब इसके हरूफ की अदायगी देख लेते हैं। युलक़्क़ाहा, देखिए कौ को मैं पुर कर रही हूँ, बाकी तमाम हरूफ इर्द गिर्द वाले बारीक हैं। बारीक हरूफ को क्या कहा जाता है? मुरक्कक हरूफ। बारीक हरूफ को मुरक्कक हरूफ कहते हैं और पुर पढ़े जाने वाले हरूफ को मुफ़ख्ख़म हरूफ कहा जाता है। ये 2 नई टर्मिनोलॉजी हैं, इनको याद कर लीजिए। जो हरूफ मुस्तालिया वाले हरूफ हैं जिनको हर हाल में पुर पढ़ा जाता है, जो 7 हरूफ हैं, उन पुर हरूफ को अरबी में मुफ़ख्ख़म कहते हैं। मीम, फा, खा और मीम, मुफ़ख्ख़म। और इन 7 हरूफ के अलावा खुस्सा ज़ग़्तिन किज़ के अलावा बाकी तमाम हरूफ बारीक पढ़े जाते हैं। बारीक हरूफ को मुरक्कक कहा जाता है। मीम, रा, कौफ और कौफ मुरक्कक। ठीक है, ये आपने टर्मिनोलॉजी याद करनी है। अब देखिए यहाँ पे युलक़्क़ाहा, अब यहाँ पे देखिए कौ जो है सिर्फ मैं पुर पढ़ रही हूँ, बाकी या, लाम, अलिफ, हा ये सब बारीक पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए बिल हक़्क़ नक़अ, अब यहाँ पे कौफ साकिन है, यहाँ पे कलकला भी कर रही हूँ, नक़अ। ठीक है, ख़लक़ना युक़बलु, इन हरूफ की आपने अच्छे से अदायगी करनी है, प्रैक्टिस करनी है कि सिर्फ कौफ को आपने पुर रखना है और उसको ज़ुबान की जड़ से अदा करना है इंशाअल्लाह। उसके बाद आपका ये हरफ बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। इसको अपने मखरिज से अदा करना है। मखरिज आपने याद रखना है, ज़ुबान की जड़ बिलमुकाबिल ऊपर के तालु के नर्म हिस्से से मिले, नर्म हिस्से से लगे, यानी नर्म हिस्सा कौन सा है? जो कव्वे के साथ मिला हुआ है, उससे कौफ अदा होता है। अब काफ का मखरिज देखते हैं। अक्सा लिसान यानी ज़ुबान की जड़ या असले लिसान बिलमुकाबिल ऊपर का तालु उसके सख्त हिस्से की तरफ, यानी ऊपर का तालु यानी उसका सख्त हिस्सा जो मुंह की जानिब है, उससे काफ अदा होता है। कौफ का हमने क्या मखरिज देखा था कि असल लिसान यानी अक्सा लिसान या ज़ुबान की जड़ बिलमुकाबिल तालु के नरम हिस्से से जो कव्वे से मिला हुआ है उससे कौफ अदा होता है। जबकि काफ क्या है? इसका मखरिज जो है वो काफ से ज़रा हटकर मुंह की जानिब है। काफ का मखरिज कौफ वाले मखरिज से हटकर मुंह की जानिब है, यानी अक्सा लिसान या ज़ुबान की जड़ जब मुकाबल के तालु के सख्त हिस्से से जो मुंह की जानिब है उधर से हमारा काफ अदा होता है। अदा करके देखिए, काफ काफ। काफ हमेशा बारीक अदा होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना कि बारीक हरूफ को क्या कहते हैं? मुरक्कक हरूफ। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा बारीक हरफ है तो ये मुरक्कक हरफ है। जैसे कि देखिए बुकमुन, बुकमुन, तज़क्करूना, तज़क्करूना, रुकबाना, रुकबाना। ठीक है, इंशाल्लाह आपने काफ को प्रैक्टिस करना है और इसके अदायगी में ख़ास ख्याल रखना है कि जो काफ है ये बारीक अदा हो, क्योंकि देखिए अगर आप इनके असल मखरिज को नहीं समझेंगे, नहीं याद करेंगे तो क्या होगा? जो पुर कौफ है, कौफ, उसकी जगह आप बारीक पढ़ देंगे तो वहाँ पे मानी बदल जाएगा। जब मानी बदलेगा तो ये लहने जली में से आएगा। जैसे कि अब आप खुद देखिए, कलिमा है क़ल्बुन
جس کا مطلب ہوتا ہے دل. اگر آپ یہاں پہ قوف کو پر ادا نہیں کریں گے, کو اپنے مخرج سے ادا نہیں کریں گے, جیسے کہ اقصی لسان کو بالمقابل تعلق کی طرف جب اٹھائیں گے تو آپ اس سے ادا نہیں کریں گے تو یہ باریک ہو جائے گا. تو باریک ہونے سے یہ کیسے ادائیگی ہوگی؟ قلبن. جب قلبن ہوگا, باریک کاف ادا ہوگی, تو قلبن کا مطلب ہوتا ہے کتا. اب یہاں پہ دیکھیے قلبن, اگر آپ نے قاف کو صحیح مخرج سے ادا نہ کیا تو اس کی جگہ جب باریک کاف ادا کیا تو معنی بدل گیا, جو کہ لحن جلی میں آتا ہے. اس لیے آپ نے حروف لحاظیہ کی ادائیگی میں خاص خیال رکھنا ہے کہ قاف کو ہمیشہ پر پڑھنا ہے اور کاف کو ہمیشہ باریک پڑھنا ہے انشاءاللہ. آپ یاد رکھیے مخرج کے اعتبار سے قاف اور کاف ان کو حروف لحاظیہ یا لہویہ کہا جاتا ہے. آگے ہیں ہمارے حروف شجریہ. حروف شجریہ, ان کو حروف شجریہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی تالو کے پھیلاؤ سے ادا ہونے والے حروف کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تالو کے پھیلاؤ سے ادا ہونے والے حروف کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے. یہ حروف وسط لسان سے ادا ہوتے ہیں. پہلے والے ہم نے جو دیکھے تھے, ہم نے کیونکہ زبان کے حصے کیوں پڑھے, یہاں اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے زبان کے حصے سب سے پہلے کیوں یاد کیے. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ دیکھیے ہم نے حصے اس لیے یاد کیے کہ ہر زبان کے حصے سے الگ الگ حروف ادا ہوتے ہیں. جیسے کہ دیکھیے زبان کے حصے ہم نے پڑھے اقصی لسان, وسط لسان, حافہ لسان, طرف لسان اور رأس لسان. ٹھیک ہے, اب دیکھیے اقصی لسان ہم نے دیکھ لیا. اقصی لسان سے کون سے حروف ادا ہو رہے ہیں؟ قاف اور کاف. ٹھیک ہے, اقصی لسان یعنی زبان کی جڑ. اب ہم دیکھنے لگے ہیں وسط لسان. وسط لسان یعنی زبان کا درمیان. اس سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ اس سے جیم, شین, یائے متحرکہ اور یائے لین یہ ادا ہوتے ہیں. یعنی جیم, شین, یا, اور یا میں بھی کون سی یا ہوتی ہے؟ یائے متحرک اور یائے لین. یہ حروف ادا ہوتے ہیں وسط لسان سے. اسی لیے ان حروف کو مخرج کے اعتبار سے حروف شجریہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی وسط لسان زبان کے درمیانی حصے کو کہتے ہیں. اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں جن کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے. وہ کون سے حروف ہیں؟ جیم, شین اور یا. اور یائے میں کیا آتا ہے؟ اور یا میں کیا آتا ہے؟ یائے متحرک اور یائے لین. یہاں پہ ہم نے یا کو ڈفرینشیٹ کیوں کیا؟ دیکھیے ایک ہماری یا کون سی تھی؟ یائے مدہ. ایک یا ہم یائے مدہ پڑھتے ہیں نا. یائے مدہ کیا ہوتی ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اسے یائے مدہ کہتے ہیں. تو یائے مدہ کا مخرج کیا ہے؟ جوف دہن. یائے مدہ کا مخرج جوف دہن تھا نا. تو جبکہ اب یہاں پہ بھی ایک یا ہم پڑھ رہے ہیں. اب ایک ہی یا کا کہ 2 مخرج تو نہیں ہو سکتے نا. ایک ہی یا کے 2 مخرج نہیں ہو سکتے. اسی لیے یہاں پہ یا کو ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے, واضح کیا گیا ہے کہ دیکھیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو یائے مدہ ہے وہ جوف دہن سے ادا ہوتی ہے, لیکن جو یائے متحرک, متحرک مطلب اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہے, زبر, زیر, پیش, اور یائے لین, یائے لین کا مطلب ہوتا ہے یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے, اس کو یائے لین کہتے ہیں. تو یہ والی جو یا ہوگی یہ ہماری وسط لسان سے ادا ہوگی. ٹھیک ہے, اب شجریہ کا مطلب کیا ہے؟ شجریہ کا مطلب یہ ہے کہ تالو کا وہ حصہ جو 2 جبڑوں کے درمیان اوپر کی جانب اٹھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شجریہ. یعنی تالو کے پھیلاؤ سے یہ حروف ادا ہو رہے ہیں نا. اب کیونکہ یہ حروف اس شجر سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے. اب یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ تینوں حروف باریک ادا ہوتے ہیں. ہم یہ چیز ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ کون سے حرف پر ادا ہوتے ہیں, کون سے حروف پر ادا ہو رہے ہیں اور کون سے حروف باریک ادا ہو رہے ہیں. یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. یہ چیز ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. جیسے کہ جو اقصی لسان کے 2 حروف تھے قاف اور کاف, اس میں پر کون سا حرف تھا؟ قاف, اور باریک کون سا ہے؟ کاف. اسی طرح یہاں پہ اب کون سے حروف ہیں حروف شجریہ میں؟ جیم, شین اور یا.
جس میں سے یا میں یا متحرک اور یا لین ہے، صرف یا کبھی بھی نہیں کہنا. آپ نے حروف شجریہ میں جب بھی یا کا ذکر کرنا ہے تو آپ نے مینشن کرنا ہے کہ یا متحرکہ اور یا لین، یہ وسط لسان یعنی حروف شجریہ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ تینوں حروف باریک ادا ہوتے ہیں، تینوں مرکک حروف ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب آگے دیکھتے ہیں. اچھا، اس کو غیر مدہ بھی کہتے ہیں، یا غیر مدہ. وہ یا مدہ ہے نا، ٹھیک ہے، یا مدہ جو پہ دہن سے ادا ہوتی ہے، اور یا متحرکہ اور یا لین اس کو کمبائن طور پہ یا غیر مدہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. یا متحرک اور یا لین بیسیکلی یا غیر مدہ ہے، یعنی کہ جو یا مدہ میں نہیں آتی ہے، جو بھی یا متحرک ہوگی وہ یا مدہ میں نہیں آئے گی، جو یا لین ہوگی وہ بھی یا مدہ میں نہیں آئے گی. تو ان دونوں کو پھر کیا کہیں گے کمبائن طور پر؟ یا غیر مدہ. ٹھیک ہے، اور اسی لیے ان حروف کو مخرج کے اعتبار سے حروف شجریہ بھی کہا جاتا ہے. اب ان کی ادائیگی دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جیم کی دیکھتے ہیں. یاد رکھیے وسط لسان اور اوپر کا تالو، ان کا یہ مخرج ہے. ان کا مخرج کیا ہے؟ وسط لسان اور اوپر کا تالو، یعنی زبان کا درمیان بالمقابل تالو سے لگے، اوپر والے تالو سے لگے تو جیم شین یا متحرکہ اور یا لین ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جیم کی ادائیگی دیکھ لیتے ہیں. یتفجر، یتفجر. دیکھیں اب جیم کی دفعہ زبان کا جو وسط ہے وہ اوپر تالو کی جانب اٹھ رہا ہے، فجا فجا. ٹھیک ہے، تجری تجری. اس طرح شین کی ادائیگی میں دیکھیے یشفین یشفین. ٹھیک ہے، شین کی دفعہ آپ نے آواز جو ہوتی ہے نا یہ اپنے مخرج کے اندر پھیل جاتی ہے، اس آواز کے پھیلنے کو کہتے ہیں تفشی. ٹھیک ہے، یہ آپ آگے چل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. فی الحال اتنا یاد رکھیے کہ شین کی ادائیگی میں آواز منہ کے اندر پھیل جاتی ہے، یشفین. ٹھیک ہے، یشتہون یشتہون. اسی طرح ہم اب یا کو دیکھتے ہیں، یا متحرک اور یا لین. وَإِيَّايَ وَإِيَّايَ. ٹھیک ہے، إِيَّاكَ إِيَّاكَ. یہاں پہ دیکھیے یا کی دفعہ ادائیگی میں کیا ہو رہا ہے؟ جو زبان کا وسط ہے، جو مڈل آف دا ٹنگ ہے، زبان کا درمیان، وہ اوپر تالو کی جانب اٹھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پہ یا لین کی اگزامپل نہیں دی ہوئی تو آپ کو میں بتا دیتی ہوں. جیسے کہ علیہم علیہم، تو یہ لئی ہے نا، یہ ہمارا یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے فتحہ، یہ ہمارا یا لین آ رہا ہے. ٹھیک ہے، علیہم. اسی طرح الیکم الیکم، تو یہاں پہ لئی کیا ہے؟ یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے فتحہ، الیکم. ٹھیک ہے، الحمدللہ آج ہمارے لسانی مخارج میں ہم نے 2 مخارج دیکھ لیے ہیں، اقصائی لسان اور وسط لسان. ترتیل کے لیسن میں ہم سورۃ عبسہ کو دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری سورۃ عبسہ مکمل ہو جائے گی. ترتیل کے لیسن سناتے ہوئے اپنے معلومات کو، اپنے قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ترتیل کا لیسن سنانا ہے، اور قاری ایمن سعید کی تلاوت سے آپ نے 5 ٹائم پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ. اس کے بعد آپ نے کلاس میں سبق سنانا ہے. اس کے علاوہ ہم نے حروف حلقی دیکھے، تو اب آپ نے حروف حلقی کو ادا کرتے ہوئے اپنے مخرج کا خیال رکھنا ہے. اپنے لیسن میں آپ نے جہاں جہاں حروف حلقی آئیں گے ان کو آپ نے پراپر ادا کرنا ہے، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خوا کو. اس کے بعد آج کے لیسن میں ہم نے کیا دیکھے ہیں؟ حروف لہاتیہ، یعنی قاف اور کاف کی ادائیگی اب آپ نے بہت کانشیس ہو کے کرنی ہے. قاف کو پورا ادا کرنا ہے اور کاف کو باریک ادا کرنا ہے. اسی طرح حروف شجریہ بھی اب آپ نے دیکھے ہیں، ان کی ادائیگی میں بھی آپ نے وسط لسان کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کی وسط لسان اوپر کے تالو کی جانب اٹھ رہی ہو. ٹھیک ہے، حروف لہاتیہ میں زبان کی جڑ اوپر کی جانب تالو جو ہے اس کی طرف اٹھنی چاہیے، جبکہ حروف شجریہ میں آپ کی جو مڈل آف دی ٹنگ ہے وہ آپ کی اوپر کی جانب تالو کی جانب اٹھنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو جیم شین اور یا متحرکہ اور یا لین کی ادائیگی ہوگی. اس کے علاوہ آپ نے اب یا لین کو بھی دیکھنا ہے.
یائلین کیا ہوتے ہیں؟ یا ساکن سے پہلے فتحہ آ جائے تو اس کو یائلین کہتے ہیں. تو اس کی بھی ادائیگی آپ نے آرام سے نرمی سے کرنی ہے اور ایک کی مقدار پونا الف یعنی 1.5 حرکت ہے. جیسے کہ آیت نمبر 29 میں دیکھیے وَزَيْتُونَ زئی یہ آپ کی یائلین ہے. یا ساکن سے پہلے فتحہ آ گئی ہے تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہ آپ کی یائلین ہے. یہاں پہ آپ کو میں ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دے دیتی ہوں یائلین کے حوالے سے کہ دیکھیں مد لین ہوتے ہیں. مد لین 2 طرح کے ہوتے ہیں، واو لین اور یائلین. واو لین کی کیا پہچان ہے؟ واو ساکن سے پہلے فتحہ ہو تو اس کو واو لین کہتے ہیں. اور یائلین کی کیا پہچان ہے؟ یا ساکن اور اس سے پہلے فتحہ ہو تو اس کو یائلین کہتے ہیں. یہ آپ کے مد لین کہلاتے ہیں. مد لین، مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا اور لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی سے. تو یعنی کہ نرمی سے ان میں مد پیدا کرنا، نرمی سے ان کو کھینچنا. تو یہ 2 ہی ہوتے ہیں. حروف مدہ کو اور مد لین کو مکس نہیں کرنا. حروف مدہ الگ ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. اب مد لین آج ایک نیا ٹاپک ہے، نئی چیز ہے، اس کو آپ نے حروف مدہ سے مکس اپ نہیں کرنا. مد لین کیا ہوتے ہیں؟ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا اور لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی سے، یعنی نرمی سے مد کرنا، نرمی سے آواز کو کھینچنا. اور مد لین ہمارے صرف 2 ہوتے ہیں، واو لین اور یا لین. تو ان کی مقدار کیا ہے؟ پونا الف یعنی 1.5 حرکت. اور آج کے لیسن میں آپ کے پاس بہت ساری واو لین کی بھی اگزامپل ہیں اور یا لین کی اگزامپل ہیں. جیسے کہ دیکھیے آیت نمبر 34 میں یوم، یوم تو واو ساکن سے پہلے فتحہ آ گیا تو یہ آپ کی کیا ہے؟ واو لین ہے، یو یو. ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے واو لین اور یا لین کو بھی ہائی لائٹ کرنا ہے. ان کی ادائیگی کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. ان کی مقدار کو بھی آپ نے کم زیادہ نہیں کرنا. ان کی مقدار پونا الف یعنی 1.5 حرکت ہے، یوم اتنا. ٹھیک ہے، چلیے یہیں تک رکھتے ہیں. کلاس کے آخر میں آپ سے اسسمنٹ کوشچن پوچھے جا رہے ہیں، ان کو دھیان سے پڑھیے اور اپنا جائزہ لیجئے کہ آج کے سبق میں آپ کو کتنا سمجھ آیا ہے. اور ان اسسمنٹ کوشچن کے آنسر کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے. اپنے لیسن کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور رپلائی کرنا، یہ کامنٹ کرنا، یہ سب کچھ بھی نہ بھولیے. ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.